ایوب ہو, چاہے وہ خنزادہ صاحب ہوں, چاہے وہ شاہ صاحب ہوں, داؤد شاہ صاحب ہوں, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, آپ ہوں, کوئی راگیر ہو, قانون سب کے لیے برابر ہو. یہاں پہ ابھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک ملک اور دو قوانین چل رہے ہیں. اس کو ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا سوال, لوگ اس کو, پاکستان کی عوام اس کو انشور کرے گی, اور بالخصوص میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان جب ہماری حکومت آئے گی, جس تیزی سے یہ بڑھے گا اور ترقی کرے گا, دنیا رہتی حیران ہوگی انشاءاللہ. اچھا عمر صاحب, جو پریس کانفرنس آپ نے کی 2018 میں سیم یہی پریس کانفرنس دیگر جماعتیں بھی کرتی تھی, صرف سیم یہی ہوتا تھا, صرف چہرے بدل گئے. تو اس ٹائم بھی آپ لوگ حکومت کرتے رہے, ان کو جو ہے سازشی قرار دیتے رہے, یہی خدشات کا اظہار کرتے رہے, وہ بھی کہ جانلی وغیرہ جو چیزیں آپ لوگ نے ابھی جو بیان کی, تو اس ٹائم آپ لوگ نے حکومت کی. اسی طرح یہ مقامات کا عمل نہیں ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا, آپ لوگ حکومت ملتی ہے تو آپ لوگ خاموش رہتے ہیں, جو مقتدر قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, جب دوسروں کو حکومت ملتی ہے دیگر جماعتوں کو تو وہ خاموشی سے حکومت کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ جو گزشتہ ادوار گزرا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور ابھی جو موجودہ اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, بہترین آپ کا انالیسس. دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس نے 750 ارب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوچستان کے لیے مختص کیا. پاور پروجیکٹس کے والے سے نیگوشیٹ کیا, ہم لوگ اس کو سامنے لا رہے تھے. رجیم چینج ہو گیا. رجیم چینج کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ 2019 کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی. کیونکہ آپ کے 5 مہینے بھی تحریک انصاف کی حکومت کے نہیں آئے تو ٹانگیں کھینچنی شروع ہوگی. وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا. کووڈ کے باوجود ملک 6% شرح سے ترقی کر رہی تھی معیشت. اس کے بعد پی ڈی ایم 1 حکومت آئی, اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی معیشت کو اور بیڑا غرق کر دیا معیشت کا. آج بھی ہم لوگ معیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے. سو لہذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریا سے گزر کے آئے ہیں, جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے, جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا, جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا. میرے قائد, میرے لیڈر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے. یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں شمول میرے ہمساروں پہ ایف آئی آرز ہیں. اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمیں کیوں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. سو لہذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے, اور وہ کیا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو کے رہے گا. اچھا عمر صاحب, آپ نے کہا منطقی انجام تک پہنچانا ہے, کیا جیسے جلوس کے ذریعے ہی منطقی انجام تک پہنچائیں گے, یا کوئی ماضی کی طرح بڑی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, مولانا فضل الرحمان کی بھی یہی موقف ہے جو موقف آپ کا ہے کہ فارم 47 داندلی نتائج نہیں مانتے. مولانا صاحب کو بھی ساتھ ملائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ آخری سوال کہ احتجاج کر کے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کسی بھی صورتحال کا یا احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے عالمی سطح پر؟ دیکھیے جی, 2-3 چیزیں ہیں. مولانا صاحب کا اتحاد کے حوالے سے آج شام کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. اتحادی پارٹنرز ہمارے اور بھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, اس پہ وہ سارے مل کے ہماری ایک آواز ہے اس اتحاد میں, باقی ساتھی بھی بات چیت کریں گے. نمبر 1. دوسری اہم بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہم لوگ ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون ہو. اس میں مزاحمت کی کیا بات ہے؟ فلور جو میں باتیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں, جس وقت وزیر اعظم کا الیکشن تھا اور اس الیکشن کے بعد جو سو کالڈ فارم 47 والا وزیر اعظم آ کے اس نے اپنی تقریر کی, اس کے بعد جب میں نے تقریر شروع کی وہ تو وہاں پہ پھٹ گیا. ان کا تو کام ہی ہے لٹنا اور پھٹنا, انہوں نے تو بھاگ جانا ہے, وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو, اس پہ ہم لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے, چاہے ہم لوگ وہ چوراہے میں بات کریں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں بات کریں, چاہے وہ قومی اسمبلی میں بات کریں, چاہے وہ سینٹ آف پاکستان میں بات کریں. وہ فورمز اویلیبل ہیں, اور وہ کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہم پہ, وہ پاکستان کی عوام نے, ہماری ماؤں بہنوں نے, ہمارے نوجوانوں بوڑھوں نے
ووٹ ڈال کے ہمیں ان ایوانوں پہ پہنچایا. یہ تو فارم 47 کی بدولت یہ بیساکھیوں